میں حماد رضا، فاؤنڈر سی ای او الیٹ انٹیلیجنٹ انٹرنیشنل اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ۔ محترم ناظرین، فری سیل بزنس سیشن کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ دو بھکاری روم میں آمنے سامنے بھیک مانگ رہے تھے۔ ایک نے اپنے سامنے سلیب رکھی ہوئی تھی جبکہ دوسرے نے اپنے سامنے ایک مورتی سجا رکھی تھی۔ جو بھی شخص وہاں سے گزرتا دونوں کو دیکھتا اور عیسائی فقیر کو پیسے ڈال کر چلا جاتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ وہاں سے پادری نکلا، اس نے دونوں کو دیکھا، پھر ہندو فقیر کو کہا تم غلطی کر رہے ہو، یہ ایک عیسائی شہر ہے اور یہاں پر تم کو بھیک نہیں ملے گی، اور وہ بھی جب تم ایک عیسائی فقیر کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ سن کر ہندو فقیر نے اپنے سامنے بیٹھے فقیر کو آواز لگائی اور کہا بشیرے، اب یہ ہم پاکستانیوں کو بتائے گا کہ بھیک کیسے مانگی جاتی ہے۔ ناظرین، یعنی بھیک مانگنے کے لیے بھی سیل تکنیک کا آنا ضروری ہے۔ اب یہی سیل تکنیک ایڈوانس لیول پر ملاحظہ کریں۔ ایک ہائی ایلیٹ سٹور کے اندر نیو ارائیول سیکشن میں دو انتہائی خوبصورت تاج محل کے مونومنٹس رکھے ہوئے تھے۔ ایک کی قیمت 2500 روپے تھی جبکہ دوسرے کی 10,000۔ مرد اور خواتین ڈسپلے سیکشن میں دونوں کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ دونوں بالکل ایک جیسے تھے، کلر، سائز اور ایک جیسے بیش قیمتی پتھر بھی لگے ہوئے تھے۔ جب کوئی فرق نہ ڈھونڈ پاتے تو 2500 والا تاج محل کا یہ ماڈل خرید لیتے۔ اس کے بعد دل میں یا اپنے پارٹنر کے ساتھ یا گھر آ کر عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو اپنی عقل مندی کا قصہ سناتے کہ انہوں نے 7500 روپے کیسے بچا لیے۔ سٹور کا مالک لینڈ کروزر میں بیٹھا زور سے کہکا لگا کر اپنی بیوی کو یہ بتا رہا ہوتا کہ سخت مندے اور آف سیزن میں بھی سیل کرنے کی یہ حیران کن تکنیک اور انتہائی زبردست فارمولا کبھی فلاپ نہیں ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ یہ دونوں واقعات سنانے کا مقصد آپ کو ہنستے، مسکراتے اور چہچہاتے ہائیلی امیزنگ مارکیٹ اور سپر سرپرائزنگ سیلنگ تکنیک سنانا، سکھانا اور سمجھانا تھا۔ مسکرانے کے بعد آپ کو چمکانے کے لیے اس تکنیک کی تفصیلی وضاحت بھی پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ برانڈ کے مالک ہونے کی حیثیت سے آپ کی پہلی ذمہ داری سیل جنریٹ کرنا، یعنی بیچنا ہے۔ سر، سیل کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ ایک سائیڈ پہ کر دیں۔ یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے جسے آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں یا مکمل طور پر دوسروں کے سپرد کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی کاروبار کا سب سے اہم کام ہے جس کے نتیجے میں کوئی بھی فاؤنڈر یا مالک جس کے پاس مارکیٹنگ اور سیلز کے پراپر ٹول ہیں، اس نے جتنا بھی سوچا ہوگا اتنے ہی نئے گاہکوں کی بھیڑ ہر دن گھڑی کی سوئیوں کی طرح اس کے چاروں طرف منڈلائے گی، اور اسی کو اصل بزنس کہتے ہیں۔ اب کاروبار کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرتے ہیں جس کا بہت سے مالکان کو سامنا ہے۔ میں کیسے زیادہ گاہک اور اس وجہ سے زیادہ آمدنی کیسے حاصل کروں؟ اچھے بزنس مین کی پہلی ترجیح سیل ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق ہی ایکشن پلان کرتا ہے۔ وہ وقت کا بڑا حصہ مارکیٹنگ اور سیل سے متعلق ایکٹیویٹیز کو دیتا ہے جسے میں ریونیو پروڈیوسنگ ایکٹیویٹیز کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فون اٹھا کر سیل کال کرنا شروع کر دیں یا اپنی ویب سائٹ پر سیل کا اشتہار بنانا شروع کر دیں، بلکہ آپ سیل اور مارکیٹنگ کے پورے پروسیس کے ہر قدم میں ملوث ہوں۔ آپ مسائل کو فوری طور پر سمجھیں۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن سیل کی ساری اپرچونٹیز کھینچ لائے گی۔ سر، ایک سچا اور مؤثر انٹرپرینور سیل میں ایکسپرٹی سے اپنے بزنس کو نمبر 1 بناتا ہے۔ آپ کا سیل پر لگا ہوا وقت، کوشش اور خرچ کی گئی رقم کا تناسب بزنس کے دوسرے تمام پہلوؤں کے برعکس 80-20 ہونا چاہیے، یعنی 80% ریونیو جنریٹ ایکٹیویٹیز کی طرف اور صرف 20% دیگر مینیجریل ایکٹیویٹیز کی طرف۔ اگر آپ کے پاس ایک ٹیم ہے تو یہ 80-20 انالیسس دوبارہ اپلائی کریں اور صرف اپنے 4% پر توجہ مرکوز کریں جو پیسے والی سوئی کو گھما دے۔ اپنا دھیان لگائیں۔ کاروبار کے 5 بڑے کام ہیں۔ نمبر 1 پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، نمبر 2 کسٹمر سروس، نمبر 3 اکاؤنٹنگ، نمبر 4 آپریشن، نمبر 5 مارکیٹنگ۔ بزنس میں جس فنکشن کو سب سے ٹاپ پرائورٹی پر رکھنا ہے سر وہ مارکیٹنگ ہے۔ دوسرے فنکشن بھی کاروبار کو زندہ رکھنے کے لیے اہم ہے، لیکن مارکیٹنگ کے بغیر آپ سیل نہیں کر سکیں گے، اور سیل کے بغیر کیش فلو نہیں آتا، اور کیش فلو کے بغیر سب بزنس مر جاتے ہیں کیونکہ یہ کاروبار کی آکسیجن ہے۔ اس کے بغیر آپ دوسرے فنکشن بھی چلا نہیں سکتے اور یوں آپ بزنس سے بہت جلدی باہر ہو جاتے۔ میرا یہ یقین ہے کہ بزنس میں نمبر 1 رول یہ ہے کہ سیلز ترپ کا پتہ، حکم کا یکا اور جیک پاٹ ہوتی ہے۔ سر، سیلز نیزے کی انی، بلب کا سپرنگ اور جسم کی روح ہوتی ہے، اور ہر چیز اسی سے پھوٹتی ہے۔ پھر وہ روشنی ہو، گہرا زخم ہو اور بھلے زندگی، یہیں سے رواں دواں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بزنس میں دولت کی ریل پیل ہو جائے
تو کون سی پرابلم ہوگی جو آپ پیسے کے ساتھ حل نہیں کر سکیں گے؟ آپ کس کو ہائر نہیں کر سکیں گے؟ کون سا سسٹم ہے جو آپ خرید یا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ سر فوک وزڈم بھی یہی کہتی ہے، بیوہ ماں باپ بھی ہوتی ہے، زندگی میں کچھ بھی محنت کے بغیر نہیں ملتا۔ آپ کو بھی کچھ ایسے نہیں ملتا، آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کو وہ ملتا ہے جس چیز کو آپ دھکا لگاتے ہیں، سرکاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جوتیاں تک چٹکھاتے ہیں۔ سر کام کا جوش اور سخت محنت ہی کامیابی کو جانچنے کا پیمانہ ہے، اور یہ واحد چیز ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر سخت محنت کو اپنا لیا تو یہ آپ کی تمام اندرونی طاقتوں کو بیدار کر دے گی اور آپ مقدر کے سکندر بن جائیں گے۔ آپ کو مکمل فوکس، ہر قسم کی اونرشپ اور تمام ذمہ داریاں لینی پڑیں گی، تبھی آپ کامیابی کی ہر بائٹ سے لطف اندوز ہوں گے، نہیں تو اسی طرح ناکامی کا کنواں آپ کو گھونٹ گھونٹ پینا پڑے گا۔ اندر چھپی ہوئی ہڈ حرامی کے کینسر کو مستقل محنت کا اینٹی وائرس دے دیں۔ کیوں کو اتنا بڑا کر لیں کہ آپ کا کیسے بہت چھوٹا رہ جائے۔ سر کام سے محبت کرنے والا نتیجے سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ مشکل کی تکلیف دہ گھڑی سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، وہ سیکرٹ جان جاتا ہے یہ درد کا راستہ نہیں ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیابی ٹیلنٹ نہیں ہوتی صاحب، ٹیلنٹ تو بس آپ کو خوابوں کی زمین تک لے جانے کے لیے سٹارٹر ہوتا ہے جناب۔ محنت کا پلان ہی کامیابی کا پلان ہے۔ میری بات یاد رکھیں، ٹیلنٹ صرف 1% ہوتا ہے، باقی 99% صرف آپ کی سخت محنت اور ایفرٹ ہوتی ہے جو کامیابی کا جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے۔ شارٹ کٹ، بہانے بازیاں اور الزام تراشیاں ناکام آدمی کے ٹول ہیں۔ آپ محنت کر کے دیکھیں، رزلٹ خود آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اپنا 4% ٹائم انویسٹ کرے جو آپ کو کیش فلو تک ڈرائیو کرے، کام سے اصل محبت کرے، اپنے گول سیٹ کرے اور خود سے رزلٹ ڈیمانڈ کرے، کامیابی کو پلان کر کے حاصل کرے۔ سر کامیابی آسانی سے نہیں آتی اور ایسا نہیں ہوتا کوئی آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وقتاً فوقتاً کامیابی کے دروازے کھولے اور مواقع آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ اگر آپ یہ اچھی طرح کر چکے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے وقت کا اچھا حصہ وہاں صرف کریں جہاں دور دور تک ناکامی پاس بھی نہ پھٹکے۔ بزنس گرو کرتے وقت کئی مشکلات پیش آتی ہیں، ان میں سے صرف ایک پرابلم بزنس اور آپ دونوں کے لیے جان لیوا ہے۔ دھیان لگائیں سر، وہ پرابلم جو زیادہ کسٹمرز اور ہائی پروفٹ مارجن سیل کو آپ کے پاس آنے سے روکے۔ سر سیلز بزنس کی لائف بلڈ ہوتی ہے، یاد رکھیں سر، سیلز مین شپ ہمیشہ ملٹی پلائڈ ہوتی ہے، جو بزنس سیکھنے کا سب سے مشکل آرٹ اور انتہائی مہارت ہے۔ یہ آپ کو لوگوں کی پرابلم سالو کرنے پر مجبور کرتی ہے اور یوں آپ بے تحاشا سیل حاصل کرتے ہیں۔ صوبی لکھتے ہیں، میں نے 1-to-1 سیلنگ کو 1-to-many میں تبدیل کیا۔ میں نے اپنی ماسٹر سیلز مین شپ سکلز کو پرنٹ فارم، آڈیو فارم، ویڈیو فارم اور بہت سارے دوسرے سٹیپس میں اپلائی کیا۔ میں نے اپنی سیلز مین شپ سکل کو نہ صرف بے تحاشا فائدہ پہنچایا بلکہ یہ ملٹیپل سکل پروسیس میں بدل گئی۔ میں نے 300 بندوں کو کال کرنے کی بجائے ایسا اشتہار دیا جو 3 لاکھ بندے کو روزانہ نظر آئے۔ سب سے کامیاب اور بڑی منی میکنگ سکل مارکیٹنگ میسج اور ایڈ لکھنے کی صلاحیت ہے جس کی ہر شخص تمنا کرتا ہے، اور اگر آپ نے اس سکل میں مہارت حاصل کر لی تو آپ پوری زندگی پیسوں کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ سیلز میسج لکھنے کی قابلیت نہ صرف نئے کسٹمرز لاتی ہے بلکہ روئے زمین پر یہ مسلسل، نان سٹاپ اور مستقل پروفٹ کمانے کی نایاب صلاحیت ہے۔ اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی سچ میں کر سکتے ہیں، تو آپ جتنی مرضی رقم کا چیک لکھ کر اپنے آپ کو دے سکتے ہیں جو کبھی باؤنس نہیں ہوگا۔ حاصل گفتگو یہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا بزنس کیا ہے یا آپ کیا بیچتے۔ دولت اور کامیابی کی تلاش ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس آ کر رک جائے گی، بس آپ کو کلر سیلز پچ کرافٹنگ آنی چاہیے۔ آپ 1-to-1 سیل کر کے بہت پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک، کیونکہ پتہ ہے ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہیں۔ آپ ایک دن میں کتنی کالیں کر سکتے ہیں، آپ کتنے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں، اور اگر آپ خود کو 1-on-1 تک محدود رکھتے ہیں تو بڑی رقم بھی آپ سے دور رہے گی۔ بڑی سیل کے لیے آپ کو آٹومیٹک سیلنگ سسٹم استعمال کرنا ہوگا جو آپ کا سیلز میسج ایک ہی وقت میں لوگوں کی بڑی تعداد کے سامنے دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، سال میں 365 دن لوگوں کو نظر آتا رہے۔ اپنا پورا دھیان میری طرف لگائے۔ میری نظر میں آپ کا وہ آٹومیٹک سسٹم کون ہے؟ یعنی آپ کی اپنی فوج،
اسلحہ اور سپاہی کیا ہیں؟ سر وہ گوگل ایڈز، فیس بک ایڈز، سیٹلائٹ چینلز، کیبلز، لوکل چینلز، پرنٹ میڈیا، ریڈیو، یوٹیوب، اشتہار، بی ٹی ایل، اے ٹی ایل ایکٹیویٹیز ہے، اور آپ ہر قسم کی ڈیلیوری گاڑیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ان سیلز مین سپاہیوں کا انتخاب کریں، پھر دیکھیں یہ فوج کس طرح کم وقت میں، کم ایفرٹ میں اور خود بخود پیغام ڈیلیور کرتی ہے۔ نوٹ کر لیں جناب، سیل پچ کو ڈیلیور کرنے والی ٹیکنالوجی ہمیشہ تبدیلی اور بدلاؤ کا شکار ہوئی ہے، لیکن اس وقت بھی نیوز پیپر، ڈائریکٹ ای میل، ٹی وی، انٹرنیٹ، گوگل، فیس بک، لنکڈ ان، یوٹیوب، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ اس فہرست میں ٹاپ رینکنگ ہیں۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو کام ڈیلیور کرنے، ٹیکنالوجی سیٹ اپس بنانے، اکاؤنٹس مینیج کرنے اور ٹیکس ریٹرنز کے لیے ہائر کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سیل بوسٹر پچ تیار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے پرس سے پیسے نکالنے پر اور آپ کی پروڈکٹس خریدنے پر مجبور کرتے ہیں، سر وہ ہمیشہ نایاب، ناقابل یقین حد تک قابل قدر اور ہائیلی پیڈ امپلائیز رہیں گے۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ انہیں بہترین مستقبل کا کیریئر پاتھ بنا کر لیڈنگ سیٹ پر بٹھائیں۔ یاد رکھیں، اچھی تشہیر صرف ایک سیلز پچ ہے یا بہترین ملٹی پلائز سیلز مین شپ ہوتی ہے۔ آپ کی ایڈورٹائزنگ اور سیل میسج چھوٹے چھوٹے سیلز مینوں کی فوج کی طرح کام کرے گا۔ یہ فوجی آگے بڑھ کر ہر رینج کو میسج ڈیلیور کریں گے اور ایک کنسلٹ پچ فراہم کریں گے۔ پھر دھیان دیں، سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ جب آپ کی سیل بڑھ رہی ہو تو بزنس میں یہ چیلنج ضرور آئیں گے، آپ نے صرف قابو پانا ہے۔ اب آپ کو پورا دھیان دینا پڑے گا۔ پہلا چیلنج، آپ کی سیل لسٹ چھوٹی یا ڈیڈلی کسٹمر بیس ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیٹا بیس سیل ایڈورٹائزنگ کے بعد اتنی بڑی نہیں ہے جس میں ممکنہ کسٹمر اور پچھلے کلائنٹس جو لاکھوں کی سیل کر سکتے ہیں ان کی ڈیمانڈ جنریٹ کروا سکے۔ دوسرا چیلنج لو ٹریفک ہے۔ اس کا آسان مطلب ہے اگر وہ لوگ آپ کی ویب سائٹ، سٹور یا لینڈنگ پیج پر کم تعداد میں آ رہے ہیں۔ تیسرا چیلنج لو کنورجن ہے، یعنی کافی ٹریفک مل رہی ہے لیکن وہ اتنے زیادہ لیڈز اور سیل نہیں جنریٹ کروا رہے جو آپ چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو کنورژن پرابلم ہے۔ آسان مطلب ہے آپ جو آفر کر رہے ہیں ممکنہ کسٹمر کو خریدنے کے لیے مجبور نہیں کر رہا۔ گوگل اور فیس بک پر 90% سے زیادہ آن لائن ٹریفک اکاؤنٹ ہے۔ گوگل پر 3.5 بلین لوگ، جی ہاں ناظرین، 3.5 ارب لوگ روزانہ سرچ کرتے ہیں۔ فیس بک پر 16 ملین سے زیادہ یوزر اکیلے آسٹریلیا میں ہیں۔ آپ گوگل کا ایڈ اکاؤنٹ 30 منٹ سے کم نہ صرف ترتیب دے سکتے ہیں بلکہ رن کر سکتے ہیں، اور آپ کی رسائی چند گھنٹوں کے اندر لاکھوں اور کروڑوں لوگوں تک ہو جاتی ہے۔ آپ چند گھنٹوں میں فیس بک ایڈ کمپین بھی رن کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق آڈینس سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سر پاکستان میں جون 2021 کی رپورٹ کے مطابق فیس بک یوزر کی تعداد 4 کروڑ 92 لاکھ ہے اور یہ ہر روز لاگ ان کرتے ہیں۔ اگر آپ نے غور سے سنا تو سچ یہ ہے کہیں بھی کسٹمر ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ کنورژن پرابلم ہے۔ آپ نے بس یونٹ اکنامک سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ٹریفک کا رخ حقیقی سیل کی طرف موڑنا ہے، جو بائنگ ٹریفک کو پروفیٹیبل اور سیلف لیکویڈیٹنگ بناتا ہے۔ آپ کو آٹومیٹک لیڈ جنریشن اور کلائنٹ کنورژن سسٹم جو ایڈورٹائزنگ کو پروفٹ میں بدل دے وہ چاہیے۔ آپ 1 روپیہ ڈالیں اور وہ آپ کو 2، 5، 10، 50، حتیٰ کہ 200 کی شکل میں واپس آئے۔ دھیان دیں، سب سے زیادہ ڈیپینڈیبل اور پریڈکٹیبل طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سیل گرو کرے اور پیسے جنریٹ کرے اور آپ کی ایڈورٹائزنگ پروفٹ میں تبدیل ہو جائے۔ اگر آپ نئے کسٹمر لانے پر پیسے نہیں خرچتے تو آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے سر۔ میں پھر دہراتا ہوں، آپ نئے کسٹمر کے لیے پیسے نہیں ڈالیں گے تو آپ نے کبھی بزنس کیا ہی نہیں تھا جناب۔ اگر آپ بے فکرے ہو کر فری ٹریفک یا ریفرلز یا دوسرے چینلز پر ریلائی کر رہے تو آپ ایک مستحکم اور اچھے کاروباری کی طرح بزنس کو گرو نہیں کر پائیں گے۔ پیڈ ایڈورٹائزنگ پر اپنی انویسٹمنٹ سے ریٹرن جنریٹ کرنا لیور کو کھینچنے کی طرح ہوتا ہے۔ سر آپ نے ایک دفعہ کھینچ لیا تو کیش خود بخود آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ یہی قابل اعتبار، ریپیٹیبل اور بڑا بزنس ہوتا ہے۔ قسمت پر اعتبار کرنے کی بجائے اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کرنا اور بزنس میں کیش ڈالنا سیکھیے۔ آپ وہی کریں جو ارب پتی کرتے ہیں۔ ایسٹ میں انویسٹمنٹ کریں اور بدلے میں ایسٹ سے ریٹرن لیں۔ ملاحظہ کریں دنیا کے نمایاں ارب پتی کس طرح اپنی انویسٹمنٹ سے ریٹرن لے رہے ہیں۔ کارل آئیکن 31% اینول ریٹرن، وارن بفٹ 20% اینول ریٹرن، جارج سورس
20% एनुअल रिटर्न, पीटर लंच 29% एनुअल रिटर्न। यानी ये मेगा अरबपति हर 1 रुपए पर 20 से 30 पैसे वसूल कर रहे हैं। अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ख़ास तौर पर एडवर्टाइजिंग में, और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर नाकाबिले यकीन रिटर्न मिलेगी। फिर चाहे शेयर हो या रियल एस्टेट या सेविंग अकाउंट्स। सेल्स फनल क्या होती है, आप इसे किस तरह बना सकते हैं, लेवल ऑफ रियलाइजेशन किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ड्रीम बायर की आइडेंटिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग, हलो स्ट्रेटजी से आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं, बड़ी सेल के लिए आपको ऑटोमेटेड सेलिंग सिस्टम किस तरह बना सकते हैं, लार्जर मार्केट फार्मूला, सेल्स एड किस तरह बनाएं, हम आपको सिखाएंगे। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।